پھر دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر آگے چل پڑے اور پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ جگہ پہنچے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کر اس کی گردن دبا دی۔ تو حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہا جی آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ اس معصوم بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ معافی مانگی اور کہا کہ اگر اب میں دوبارہ کوئی سوال کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یہ میری طرف سے آخری بار تھا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور ان دونوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو بستی والوں نے بہت ہی روڈلی جواب دی، نہ پانی نہ روٹی اور نہ آرام کی جگہ۔ وہ اس بستی سے جانے لگے لیکن ان کو بستی میں ایک گری ہوئی دیوار نظر آئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دیوار بہت کمزور ہو چکی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ اور پھر یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیوار ٹھیک ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ دیوار اپنی صحیح کنڈیشن میں واپس آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3401 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے مفت میں ان کا کام کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے ان لوگوں سے کچھ پیمنٹ لے لیتے جس سے ہم کھانا کھا سکتے تھے۔ اور یہ بات سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام وہی رک گئے اور کہا کہ اب ہم دونوں کٹھے نہیں چل سکتے اور اب ہم دونوں کو جدا ہونا پڑے گا۔ اب میں آپ کو ان تینوں کاموں کے سیکرٹ بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی اور وہ لوگ دریا میں کام کر کے اپنا رزق کماتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو غریبوں سے چھین لیتا ہے، تو میں نے اس کشتی میں چھوٹا سا ڈیفیکٹ کریٹ کر دیا تاکہ وہ کشتی کچھ وقت کے لیے خراب لگے اور وہ ظالم بادشاہ اسے دیکھ کر چھوڑ دے۔ بعد میں وہ لوگ اسے آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اور ان کی روزی بچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ خاموشی سے وہ سن رہے تھے۔ اور پھر حضرت خضر نے فرمایا جہاں تک بات اس معصوم لڑکے کی ہے تو وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے ایک امتحان بن جائے۔ وہ لڑکا خود بھی گمراہ ہو جاتا اور اپنے نیک والدین کو بھی گمراہ کر دے، اور اللہ نے چاہا ان والدین کو اس فتنے سے بچایا جائے تو اللہ نے اس بچے کی جان لے، اور اللہ ان والدین کو اس بچے کے بدلے ایک نیک اولاد عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعہ کا راز بتایا۔ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ ان دونوں بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، تو اللہ نے چاہا جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود اس دیوار سے خزانہ نکال لیں، اور اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ وہ خزانہ چھپا رہے اور وہ بچے بڑے ہو کر خود خزانے کو نکال لیں۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، یہ سب وہ باتیں تھی جن پر تم صبر نہ کر سکے، اور میں نے یہ سب کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جرنی ختم ہو گئی۔ دکھ اور ہر خوشی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی چھپا ہوا راز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں کچھ خاص بندوں کو سیکرٹ اور بہت زیادہ نالج عطا کیا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد تو موجود ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کو ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی خاص بندے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا تذکرہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں آتا ہے، اس کے بعد کہیں بھی ان کا تذکرہ اور ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا تھا اور کئی صدیوں سے اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، اور اب بھی زمین پر اللہ کے حکم سے کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اور یہ بات تفسیر ابن کثیر میں ابھی بھی موجود ہے۔ یہ سب وہ راز ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔